جانتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال کا دارومدار ہماری نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ جس چیز کی ہم نیت کرتے ہیں نا اسی کا ہم لوگوں کو ریوارڈ ملتا ہے۔ اب ایک انسان ہے جو مسلم نہیں ہے، یعنی کہ نان مسلم ہے، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بلیو نہیں ہے، اب وہ چیریٹی کرتا رہے، بڑے بڑے ہاسپٹلس کام کرتے، خدمت خلق کے کام کرتا رہے، لیکن یہ چیز اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا یا پھر جنت کو حاصل کرنا تھی ہی نہیں، تو پھر اس کے بدلے میں اوبیسلی پھر اس کا ریوارڈ جو ایک مسلمان کو یہ کام کرنے کے اوپر ملتا ہے اس کو وہ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہماری نیت اگر یہ ہے کہ جسٹ ہماری بس تجوید بہتر ہو جائے، ہم تجوید کے ساتھ ٹھیک سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، تو ہم وہ جو ڈیو ریوارڈ ہے نا اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب قرآن کے کتنے زیادہ فوائد ہوتے ہیں، قرآن رحمت بھی ہے، تو کیا ہم رحمتوں کے مستحق ہیں جب ہماری نیت ہی یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن سے رحمت لینی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہو، اس کی بلیسنگز ہماری زندگی کے اندر آئیں، جس کے اوپر اللہ کی پتہ ہے رحمت کیا ہے، اللہ کی رحمت جنت ہے۔ اور اگر ہماری نیت یہ نہیں ہے تو پھر ہم صرف تجوید کو بہتر کرنا چاہیں تو صرف تجوید ہی ہماری بہتر ہوگی۔ ہم نے ملٹی ڈائمینشنل نا نیتیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہماری زندگی کے اندر برکتیں عطا کریں، پھر دنیا اور آخرت میں بہترین سے بہترین اجر ہمیں اس کا عطا کریں۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت اوبیسلی شفا ہے، تو جتنی بھی ہمارے جسموں کے اندر بیماریاں ہیں، روحوں کی بیماریاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اس قرآن کو سیکھنے کی وجہ سے نا ان تمام بیماریوں کو ہمارے سے دور لے کے جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہمارے اوپر نزول ہو، پھر ہماری زندگیوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں عطا کریں اس قرآن کی وجہ سے، اور جو ہمارے دلوں کے اندر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، کانوں کے پردے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ان پردوں کو ہٹا دیں، دلوں کے اوپر سے مہریں ہٹا دیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ہدایت داخل ہو سکے۔ تو اس طرح سے نا، اور سب سے زیادہ آخرت میں ایک ایک قرآن کا جو ورڈ ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں بہترین سے بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عطا کریں، اور اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر ہم یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی، پھر اس کو پڑھانے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں ہمیں دوسروں تک اس قرآن کے پیغامات کو پہنچانے والا بھی بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کا بس ہم سے کوئی نہ کوئی کام لے لے۔ تو جب نیت انسان کی درست ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ تو نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ایک انسان ہے جس نے پورا قرآن مجید سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک سارا پڑھ لیا ہے، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ بس میں نے لم کر کے نا قرآن مجید مکمل کرنا اور سب کو بتانا ہے کہ جی میں نے ایک بار تو قرآن پڑھ لیا۔ ایک وہ بندہ، اور ایک بندہ جس نے جسٹ سورۃ الفاتحہ سیکھی ہے یا پھر سورۃ البقرہ کی کچھ آیات، کچھ رکوع سیکھے ہیں، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ یا اللہ بس تیرا نام لے کے سفر شروع کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ جب یہ مکمل ہوگا، کب مکمل ہوگا، تب تک زندہ رہوں گی نہیں رہوں گی، بٹ اتنا مجھے پتا ہے کہ بس تیرا نام لے کے تیرے راستے میں سفر میں نے شروع کر دیا ہے، باقی منزل تک پہنچنا ہے تیرا کام ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بدلے میں اس سے سفر شروع کیا ہے، درمیان میں اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا قرآن سیکھنے اور سکھانے کا اجر عطا کر دے۔ تو اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اعمال کے مطابق اللہ سے کبھی نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ کی شان کے مطابق نا اس سے مانگنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جہاں پہ لگا ہو نا کہ یہاں پہ کچھ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ پہ توکل کر کے وہاں پہ بھی چیزیں مانگ کے دیکھیے، اللہ عطا کر کے معجزات کر کے دکھائے گا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دارمدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور دوسرا، استقامت کی دعا کیجیے، ثابت قدمی کی، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دارمدار ان کے خاتمے کے اوپر بھی ہوتا ہے۔